السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشک بار آنکھوں سے پڑھی جانے والی رکت انگیز داستانیں، زلف و زنجیر مع لالہ زار۔ آج میں سٹوری نمبر 16 ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ سٹوری نیم ہے ایک وجود دو حیرتوں کا مجموعہ۔ رجب کی 26ویں تاریخ تھی۔ مکے کی ساری آبادی محو خواب تھی۔ تاروں کی چھاؤں میں کائنات کا مرکز آج حضرت ام ہانی کے گھر میں منتقل ہو گیا تھا۔ دور و دیوار سے حبیب کبریا کے جلوہ کی روشنی پھوٹ پڑ رہی تھی۔ رات کا محافظ دستہ عالم بالا سے فرش گیتی کے لیے چلنا ہی چاہتا تھا۔ حجاب عظمت سے آواز آئی، عرش کی قندیلوں کی روشنی تیز کر دی جائے، جنتوں کی کائنات نئے ڈھنگ سے آراستہ کی جائے، قدم قدم پر تجلیات کی شمع روشن کر دی جائے، روش روش پر بہاروں کا خزانہ بکھیر دیا جائے، کوثر و تسنیم کی سعید موجوں پر نور کی کرن بچھا دی جائے، حوران بہشت حسن مجرد کے شفاف آبگینوں سے حجابات کے پیراہن اتار دیں، ملکوت اعلیٰ کے تمام فرشتے اپنے اپنے آسمانوں پر قطار اندر قطار کھڑے ہو جائیں، افلاک کے تمام سیارے ٹھہر جائیں، وقت کا قافلہ رک جائے، خیر مقدم کے لیے پیغمبراں آسمانوں کی گزر گاہوں پر کھڑے ہو جائیں، فرش گیتی سے بہزاراں جاہ و جلال آج میرا حبیب یہاں تشریف لا رہا ہے، وہی حبیب جو میرے دستے قدرت کا نقش اول ہے، جسے میں نے اپنی ساری کائنات کا مختار عام بنا دیا۔ فرمان سنتے ہی عالم قدس میں نورانی مسرتوں کا ایک سماں بن گیا، چشم زدن میں عالم بالا کا نقش بدل گیا، جنت کی سمٹی ہوئی بہاریں فضائے نور پر چھا گئی، آسمان صحراؤں پر تجلیات کے آئینے نصب کر دیے گئے اور نوری کرنوں کا اعلان عرش کے بام و در پر چڑھا دیا گیا، مہتابی کنگروں پر پرچم کبریائی اس شان سے اڑایا گیا کہ سطوت و جلال سے عرش کا پایا ہل گیا۔ جنتوں کی سرزمین پر بہاروں نے پھول برسائے، نظاروں نے منہ چوما، گل ریز تبسم نے موتی لٹائے، حسن بے نقاب نے چراغاں کیا، روش روش نکھر گئی، چمن چمن سنور گیا، اور شباب نور کے نئے پیکر میں جگمگاتی حوریں قطار باندھ کر ہر طرف کھڑی ہو گئی۔ دم کے دم میں قدس کا عالم لطیف بند سنور کر آراستہ ہو گیا، اتنے میں آسمانی دنیا کا دروازہ کھلا، تجلیات کے جلوے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے۔ فضائے نور میں تیرنے والا براق نام کا ایک نورانی سیارہ آج ان کے ہمراہ تھا۔ آسمان کی بلندیوں سے اتر کر سیدھے وہ مکے میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر تشریف لائے۔ آج ان کے آنے کا انداز ہمیشہ سے نرالا تھا، دروازے کی بجائے مکان کی چھت توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ حبیب کبریا محو خواب تھے، آنکھیں بند تھیں، دل جاگ رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت جبرائیل آگے بڑھے اور اپنے کافور میں لب محبوب کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ ٹھنڈک محسوس ہوتے ہی نشان قدرت کی نرگسی آنکھیں کھل گئی، دریافت فرمایا، جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ سفیر غیب نے جواب دیا، خدائے برتر کی طرف سے حریم عظمت میں تشریف ارزانی کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سارا عالم قدس بچھڑے ہوئے محبوب کے لیے چشم براہ ہے، وہ سرحد تجلیات جہاں وہم و خیال کے پر چلتے ہیں، جہاں ملکوت اعلیٰ تک کی رسائی ناممکن ہے، آج وہاں آپ کو اسی لباس بشر میں خرام ناز فرمانے کی دعوت دی گئی ہے۔ حضور تشریف لے چلے، زمین سے لے کر آسمان تک ساری گزرگاہوں پر امیدوں کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ چند ہی لمحے کے بعد خاکدان گیتی کا ایک بشر براق پر سوار ہو کر اس شان سے عالم قدس کی طرف روانہ ہوا کہ ملکوت اعلیٰ کے مرسلین نیازمند غلاموں کی طرح رکاب تھامے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء سابقین کی ساری جماعت عقیدتوں کا خراج لیے حاضر تھی۔ سرکار کی ابتدا میں نماز ادا کر کے سب نے امانت کبریا کے منصب کے ساتھ اپنی نیازمندی کا کھلا ہوا اعلان کیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر حضور آسمان کی طرف چل پڑے۔ گزرگاہوں پر خیر مقدم کے لیے پیغمبران کھڑے تھے، ہر جگہ قدسیوں کے بیڑے سلامی کے لیے جھکے ہوئے تھے۔ عرش الہی کی مانوس فضا میں داخل ہوتے ہی بیتے دنوں کی یاد تازہ ہو گئی، قدم پڑتے ہی عرش کا دل خوشی سے جھوم اٹھا، پھر وہاں سے آگے بڑھتے رہے، عالم ملکوت بھی پیچھے رہ گیا، پھر بڑھتے بڑھتے اب وہاں سے جہاں کی خبر کسی کو نہیں معلوم، ایک محبوب اپنے محب سے، ایک بندہ اپنے معبود سے کس طرح ملا، ماتھے کی آنکھ سے اندیکھی ہستی کا نظارہ کیوں کر ہوا، کیا کیا باتیں ہوئی، پائے گاہ شہنشہی سے محبوب کو کیا کیا خلعتیں عطا ہوئی، یہ ساری تفصیلات صیغہ راز ہیں۔ صبح ہوئی تو سارے مکے میں شور برپا تھا، اہل یقین و خرد خدا کو دیکھنے والی آنکھوں پر نثار ہو گئے، لیکن نادانوں نے کہا ایک بشر کے لیے عالم بالا کا سفر ممکن ہی نہیں ہے، یہ ساری کہانی بالکل من گھڑت ہے۔ یہ حیرت ہے کہ ایک پیغمبر کی زبان سے اس طرح کی انہونی بات سننے میں آ رہی ہے۔
خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے چند فرشتے یہ باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے پس آپس میں ہی کہا، تمہیں وہ رات یاد ہوگی جس کی صبح کو عبداللہ کے آنگن میں نور کی بارش ہو رہی تھی، زمین سے آسمان تک ہر عالم میں رحمت و مسرت کا جشن منایا گیا تھا اور مکے کی ساری فضا فرشتوں کے پیروں سے چھپ گئی تھی۔ اس موقع پر جب یہ معلوم ہوا کہ یہ سارا اہتمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر ہو رہا ہے تو کچھ فرشتوں کو کتنی حیرت ہوئی تھی کہ عالم قدس کا پردہ ناز اس ظلمت قدا خراب میں کیوں کر تشریف لا سکتا ہے۔ اور آج جب وہ اپنی مانوس دنیا کی طرف چند لمحے کے لیے واپس تشریف لے گئے تو بنی نوع انسان کے یہ ناداں افراد حیرت سے واقعے کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ دونوں جہاں اسی واقعے پر گواہ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان بھی عجیب ہے، وہ یہاں آئے تو فرشتوں کو حیرت اور یہاں سے جائیں تو انسانوں کو حیرت، ان کی ذات حیرتوں کا مجموعہ ہے۔ دوسرے فرشتے نے جواب میں کہا، دراصل حیرت تو انسانوں کی عقلوں پر ہے جو ان کے یہاں آنے پر حیرت نہیں کرتے، جاننے پر حیرت زدہ ہیں، حالانکہ کسی کا اپنے وطن میں ہونا باعث حیرت نہیں ہے، باعث حیرت غیر جگہ آنا ہے۔ عرش الہی کے سائے میں ملائکہ مقربین سر جھکائے کھڑے تھے، جاب عظمت سے آواز آئی، ملائے اعلیٰ کے تمام فرشتے آج کی رات میں زمین پر جمع ہو جائیں، وہی جہاں ہمارے جلال و جبروت کا گھر ہے جو اہل زمین کا قبلہ عبادت ہے۔ آج باعث ایجاد عالم کا ظہور ہونے والا ہے، مشرق و مغرب بحر و بر تمام اقطار ارضی میں منادی کر دی جائے کہ کونین کا تاجدار آ رہا ہے، اس کے خیر مقدم کے لیے اپنی نگاہوں کا فرش بچھائے رکھیے۔ مکہ کی وادییں ام القریٰ کے کہساروں اور حرم کے بامدر پر چمنستان فردوس کی بہاروں کا غلاف چڑھا دیا جائے۔ سیارہ افلاک کے پہرہ داروں سے کہہ دو کہ اس وقت تاج آفتاب کے چہرے سے نقاب نہ اٹھائیں جب تک خسرو کائنات کی طلعت زیبا سے خاکدان گیتی کا ذرہ ذرہ منور نہ ہو جائے۔ ستاروں کے انجمن میں اعلان کر دو کہ آج رات کے پچھلے پہر اپنی مجلس شبینہ برخاست کر کے فرش زمین پر اترتے ہیں۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے کنگرہ عرش سے لے کر گل قدا فردوس تک کی ساری زیبائیاں وادی حرم میں سمٹ کر آ گئی۔ جیسے ہی صبح صادق اجالا چمکا، مکہ کی فضا رحمت انوار سے بھر گئی، نقیبوں کی صداؤں سے دشت و جبل گونج اٹھے، گلی گلی حوران خلد کے آنچلوں کی خوشبو سے معطر ہو گئی۔ جبرائیل امین ایک سبز پرچم لے کر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے اور حضور شاہی میں سلامی پیش کی، درود و سلام پڑھا۔ تمام ملائکہ سرقد کھڑے ہو گئے، حرم کی جھکی ہوئی دیواریں استادہ ہو گئی، امیر کشور نبوت کی سواری اس دھوم سیاہی کے صدائے مرحبا سے اکناف عالم گونج اٹھے۔ حضرت روح الامین کی زبان سے جائے محمد کا مژدہ سن کر ایک فرشتے نے دبی ہوئی زبان میں اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ جانتے ہو کہ محمد کون ہے، جن کی آمد پر زمین سے لے کر آسمان تک اتنا احتشام، شکوہ جلال کا ایک عالم آباد ہو گیا۔ ساتھیوں نے جواب دیا، اس کائنات میں کون سی مخلوق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتے؟ عرش کی چھاؤں میں لاکھوں برس بیت گئے اور تمہیں اب تک معلوم نہیں ہوا کہ محمد کون ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے۔ فرشتے نے کہا، وہ محمد جن کا نام عرش الہی کے بامدر پر کندہ ہے اور جن کے نور سے ہماری پیشانیاں تابندہ ہیں، بھلا انہیں کون نہیں جانتا، بلکہ وہ تو چراغ انجمن ہے۔ معاذ اللہ، یہ بات بھی پوچھنے کی تھی؟ ساتھیوں نے کہا، تو پھر پوچھنے کی وجہ کیا عرش و فرش کی کائنات میں ان کے سوا بھی کوئی اور محمد ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، پوچھنے کی وجہ حیرت ہے اور وہ محتاج بیان نہیں۔ تم ہی سوچو وہ محمد نور مجرد سے جن کا عنصر تیار ہوا اور کنز مخفی میں جن کی نشونما ہوئی اور اب جس کے دم سے نورانیوں کا عالم آباد ہے، وہ دیار نور ہے، اس جہاں تاریک میں کیوں کر آ سکتے ہیں؟ آخر ہم کیسے باور کر لیں کہ وہ محمد جن کے رخ کی روشنی میں ہم لوح محفوظ کے نوشتے پاتے ہیں، وہ یہاں آ گئے؟ کیا عرش کی قندیلیں بے نور ہو گئی، یا کرۂ ارض کی جو کائنات کا سب سے نچلا طبقہ ہے، اور وہ محمد جس کے قدم کے قریب عالم امکان کی بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں؟ دونوں میں کیا چھوڑ ہے عالم نور کا؟ پروردہ ناز اس ظلمت کدہ خراب میں آخر کسے یقین آ سکتا ہے؟ ساتھیوں نے جواب دیا، ویسے بات تو واقع حیرت انگیز ہے لیکن غلط نہیں ہے، یقین کرو ان کی تشریف آوری کا امر واقع ہے، وہ نہ آتے تو اتنا اہتمام کس لیے ہوتا؟ حضرت روح الامین کعبے کی چھت پر کھڑے کھڑے یہ گفتگو سن رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، آخر اس میں بحث و تکرار کی کون سی بات ہے؟ ہاں، وہی محمد تشریف لائے ہیں جو مسند نشین عرش ہیں، لیکن یقین نہ آنے کی وجہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ خدائے ذوالجلال نے عرش و فرش کی مملکت انہیں بخش دی ہے؟ ایوان شاہی کا شکوہ جلال مسلم، مگر مملکت کی سوگوار آبادیوں میں قدم رنجہ فرمانا عظمت شاہی کے خلاف کب ہے؟ اب تک ملا اعلیٰ مرکز توجہ تھا، اب خاکدان گیتی کا تالا قسمت اوج پر ہے۔ اب تک یہ شمع تجلی عرش کے انجمن میں فروزہ تھی، اب فرش کا شبستان روشن ہو گیا اور تمہارا یہ استحجاب
کہ عالم نور کا لطیف پیکر اس ظلمت کدہ خاک میں کیوں کر آ سکتا ہے؟ خود باعث تعجب ہے، دور کیوں جاؤں، خود اپنا ہی حال دیکھ لو۔ یہ لطیف پیکر اس وقت کس عالم میں ہے؟ عالم گیتی کی عمر کے لحاظ سے ابھی چند ہی صدیوں کی تو بات ہے جب محکمہ اجل کے فرشتے انسانوں کی روح قبض کرنے کے بشر کے مثال پیکر میں یہاں آئے تھے۔ میں خود حضرت مسیح علیہ السلام کی روح پھونکنے جب حضرت مریم کے پاس آیا تھا تو میرا مثالی پیکر ایک بشر ہی کا تو تھا۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کافی مواد موجود ہے کہ عالم قدس سے کسی نوری مخلوق کا بشری لباس میں آنا یہاں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، ایسا ہونا ممکن ہی نہیں بلکہ قطعاً واقع بھی۔